بات کرتے ہیں کسی شہر میں موجود جائیداد کے کاروبار کی، اور بات کرتے ہیں کسی ایسی زمین یا گھر کی جس کے مختلف حصے کرائے پہ دے کر پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ یہاں افقی محور پہ ہمارے پاس ہے کرایہ، جو کہ ہے فی مربع فٹ فی مہینہ، اور یہاں عمودی محور پہ ہمارے پاس ہے مربع فٹ فی مہینہ، جو کہ لاکھوں میں ہے۔ تو یہ ہوا 1 لاکھ مربع فٹ، یہ 2 لاکھ، اور ایسے ہی سب یہاں پہ موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مانگ کے کرو کو اضافی فائدے کی صورت میں دیکھیں گے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا 1 لاکھ مربع فٹ ہے، یہ لوگ لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ ملنے والا اضافی فائدہ بہت زیادہ ہے، جو کہ پھر جیسے جیسے مربع فٹ بڑھتا ہے، اضافی فائدہ بھی ویسے ویسے کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے فراہمی کے کرو کی، جس کو ہم دیکھیں گے اضافی لاگت کی صورت میں۔ تو اس شہر میں موجود جائیداد کے پہلے 1 لاکھ مربع فٹ کی لاگت ہے، جو کہ تصور کرتے ہیں ہے 1 روپے۔ اب اگر ہم یہ تصور کریں کہ اس سے پہلے والے مربع فٹ کا کرایہ تھا 3 روپے، اب یہ ایک بڑی مثالی صورتحال ہے، کیونکہ یہاں بنانے والے کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ لاگت اس کی تھی 1 روپے اور کرایہ اس کو مل رہا تھا 3 روپے، اور جو کرایہ دے رہا تھا اس کو کرایہ دینا ہے 3 روپے، مگر اس کو فائدہ یہاں مل رہا ہے 4 روپے کا، کیونکہ یہ 4 روپے بازار کی وہ جگہ ہے جہاں پہ لاگت اور فائدہ توازن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس سے کم والی صورتحال ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فراہم کرنے والے ہر دفعہ مزید مربع فٹ کرائے پہ دیتے رہتے ہیں، جب تک کہ لاگت اور فائدے کے توازن والی مقدار نہ مل جائے، یعنی ٹھیک اس جگہ پہ اضافی لاگت اور اضافی فائدہ بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے آگے فراہم کرنے والوں کا مزید زمین یا گھر کرائے پہ دینا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اس کے آگے کی قیمت پہ کرایہ دینا لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں، تو وہ بھی نہیں دیں گے، اور فراہم کرنے والوں کے لیے بھی لاگت بازار سے ملنے والے فائدے سے اوپر نکل جائے گی، تو فراہم کرنے والے کا بھی نقصان ہے۔ تو اس مثال کے حساب سے توازن آیا ہے 3 روپے فی مربع فٹ کے کرائے اور 2 لاکھ مربع فٹ کی مقدار پہ۔ اب ہم یہاں ضرورت سے زیادہ والا فائدہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمین یا گھر کی فی مربع فٹ کو کرائے پہ لینے سے فائدہ ملتا ہے 4 روپے کا، مگر کرایہ دینا ہے صرف 3 روپے کا، یعنی اتنا حصہ ہے صارف کا اضافی فائدہ یا صارف کا ضرورت سے زیادہ کا فائدہ۔ اب ہم اس تکون کا حساب لگا لیتے ہیں، جو کہ اس کی لمبائی ہوئی 1 روپے، چوڑائی بن رہی ہے 2، تو اس کا حساب لگے گا 2 کو ضرب دیا 1 سے اور پھر ضرب دیں گے 1/2 سے، تاکہ یہ جو ٹھیک اس والے تکون کا ہی حساب ملے۔ تو یہاں جواب آ گیا 1، یا کہہ لیتے ہیں 1 لاکھ روپے۔ اب بات کرتے ہیں پیداواری کے اضافی فائدے کی، جو کہ بنا یہ والا تکون کہ جہاں لاگت آ رہی ہے پہلے 1 لاکھ مربع فٹ پہ 1 روپے اور یہاں کرایہ مل رہا ہے 3 روپے، تو یہ باقی کے 2 روپے پیداواری کا اضافی فائدہ ہے۔ اسی میں وہ لوگ مربع فٹ کا اضافہ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ 2 لاکھ مربع فٹ پہ نہیں آ جاتا، جس کی وجہ سے یہ والا تکون پیداواری کا اضافی فائدہ ہے۔ اب ہم اس والے تکون کا حساب لگا لیتے ہیں۔ تو اس کی لمبائی ہے 2 اور چوڑائی بھی ہے 2، تو 2 کو 2 سے ضرب دیا، اور پھر یہ والا تکون بھی آدھا ہے، تو اس کو ضرب دے دیا 1/2 سے، اور جواب آ گیا 2 یا 2 لاکھ روپے، جس کا مطلب ہوا کہ کل اضافی فائدہ ہے 3 لاکھ روپے۔ ایک اور چیز تصور کرتے ہیں، ہم مثال لیتے ہیں کہ لوگ کہنے لگیں کہ جی یہ 3 روپے فی مربع فٹ بہت مہنگا کرایہ ہے، اس کو کم کیا جائے۔ پھر احتجاج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حکومت کو بھی بیچ میں آنا پڑتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ چلو یہاں کا کرایہ کم کروا دیا جائے اور کرائے پہ تھوڑا سا قابو پایا جائے، یعنی پرائس سیلنگ یا قیمت پہ زیادہ سے زیادہ قابو کا اصول لاگو کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حکومت کہتی ہے کہ یہ اصول لاگو ہوگا 2 روپے فی مہینے کا، یعنی یہاں پہ۔ اب ہوگا کیا؟ ہم یہاں جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ نیا پیداواری اور صارف کا اضافی فائدہ کتنا ہوگا۔ تو پیداواری کے نظریے سے تو 1 لاکھ مربع فٹ سے زیادہ کی زمین یا گھر کرائے پہ دینی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے آگے تو پیداواری کو ہی نقصان ہونے لگے گا۔ تو یہ والا حصہ بنے گا ہمارا پیداواری کا اضافی فائدہ۔ اس کا حساب لگے گا 2 ضرب 1 ضرب 1/2، جواب آیا 0.5، یعنی 50,000 روپے۔
اب بات کرتے ہیں صارف کے اضافی فائدے کی، جو کہ 2 روپے کے کرائے پہ ہوگا۔ یہ پورا حصہ جس کا حساب ہم نے اس کو 2 میں تقسیم کر کے لگایا ہے، جو کہ ہو گیا 1.75 لاکھ روپے۔ اب یہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں صارف کا اضافی فائدہ ایک دم سے اوپر گیا ہے، اور فراہمی کرنے والوں نے بھی زمین یا گھر ایک حد تک ہی کرائے پہ دینے کے لیے رکھا ہے، بس جس کے باعث اس شہر میں موجود جو پورا کا پورا فائدہ تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ یعنی یہ والا حصہ اب اس شہر کے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ پہلے والا فائدہ تھا 3 لاکھ روپے، اور اب والا ہے 1.75 لاکھ صارف کا فائدہ، اور 50,000 کا پیداواری فائدہ، جو کہ ملا کر بن گیا 2.25 لاکھ روپے۔ تو یعنی جو ہم یہاں کھو رہے ہیں وہ ہوا 75,000 روپے، جو کہ ہے یہ والا رنگین حصہ۔ یہ حصہ کہلائے گا ڈیڈ ویٹ لاس، یا پورے کا پورا نقصان۔ حالانکہ یہ ایک بہت بہت ہی آسان مثال دی گئی ہے تاکہ نقصان اور فائدے کا تصور سمجھایا جا سکے، مگر یہاں یہ سوچنا شروع کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا یہ سوچنا کہ کسی بھی صارف یا پیداواری کے نظریے سے حکومت کوئی بھی فیصلہ لے لے، یہ کہنے میں تو آسان ہے، لیکن کرنے میں اتنا آسان یا فائدہ مند نہیں جتنا کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے۔